Chapter 4, prohibition of riba in the Quran and ahadith. Basically riba की prohibition جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہولی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ انسٹنٹلی آ گئی ہو یا ایک ہی بار کہہ دیا ہو کہ ربا از prohibited. یہ گریجولی اس کے بارے میں بھی ریولیشنز ہیں، جیسے الکوہل کی ریولیشنز گریجولی آئی تھیں لیکر کے لیے، تو اس کی بھی گریجولی آئی ہیں. انفیکٹ جو فرسٹ ریولیشن ہے وہ بیسیکلی اس ربا کے اوپر بھی ریلیٹڈ نہیں، اگر چاہیں تو اس سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو بھی اس میں یہ کلیئر ہے کہ ایٹ لیسٹ اسے پسند نہیں کیا گیا. لیکن جو وہ ریولیوشن ہے وہ بیسیکلی اس ربا سے ریلیٹڈ، وہ گفٹس کہ ہم عام طور پہ نہیں کسی کو گفٹ دے دیتے کہ جی یہ اس سے بھی بڑا گفٹ مجھے دے گا. کسی کو گفٹ دینا اس نیت ہے کہ وہ اس سے بڑا گفٹ دے گا، اس کو بھی برا سمجھا گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے پہلی جو ریولیوشن آئی ہے وہ اسی چیز کو منع کرنے میں آئی ہے، جبکہ یہ قرآن پاک میں تو لیٹر آن آتی ہے سورہ روم میں، جبکہ جو سب سے تھورو اور سب سے اینڈ کی جو ریولیوشن آئی ہے وہ تقریباً قرآن پاک کے سٹارٹ میں سورہ بقرہ کے اندر آ جاتی ہے. لیکن وہ کیونکہ اینڈ پہ آئی ہے، ہم ریولیوشن کے حساب سے جیسے اس کو روکا گیا ہے اس کے اکارڈنگ چلتے. تو یہ اب مکہ کے ٹائم کے دوران جو یہ تھی یہ ریولیوشن آئی تھی. یہ پہلی ریولیوشن ہے سورہ الروم ورس 39. Whatever riba increased amount you give so that it may increase in the wealth of the people, it does not increase with Allah. And whatever zakat you give seeking Allah's pleasure with it, it is multiplied by Allah, and it is such people who multiply their wealth in real times. کہ جو زکات آپ دیتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے in real times، جو اللہ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اب اس سورہ کے اندر یہ مکہ کے اندر ریویل ہوئی تھی. It does not prohibit riba directly, اسپیشلی جو اگر سرکمسٹانسز کے اندر دیکھیں ہم ہولی قرآن کے کانٹیکسٹ کے اندر، یہ سمپلی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ربا کو پریفر نہیں کیا. ڈز ناٹ انکریز ربا، جبکہ زکوٰۃ کو پریفر کرتا ہے، اور زکوٰۃ کے اندر جو انکریز ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے وہ ایکچوئل انکریز ہے جسے اس کو ایکچوئل انکریز کہا گیا ہے. It simply says that riba does not increase with Allah, and it does not carry any reward in the life or hereafter. On the other hand, giving out charity is a greater gesture, one that Allah appreciates. In this word, the word riba does not mean interest or usury, but the word riba has here means a gift offered by someone to a person with the intention that the latter will give a greater or a better gift or benefit to the former. اس کے اندر اگر صرف گفٹ کی بات نہیں ہے، اگر آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں کہ آج اگر آپ کو کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو آپ اس کے لیے گفٹ لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے لیے گفٹ، اگین جس کا جتنا بڑا کام ہو. سو فار ایگزامپل وی ور ڈسکسنگ ونس، تو مجھے ایک دوست نے بتایا کہ جی وہ اگر لیٹ سپوز اس نے اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہے تو یہ اس کی وائف کے لیے ایک نیکلس لے جائے، گولڈ نیکلس لے جائے. دوسرے نے کہا یار کوئی پاگل ہے، اتنے کوئی کام کروانے کے لیے اسے گولڈ نیکلس تھوڑی دے گا. تو اس نے اس کو ایگزامپل دی کہ اگر کام 10-15 کروڑ روپے کا ہے تو 2-4 لاکھ کا نیکلس تو اسے کچھ نہیں کہہ رہا نا. تو اگر یہ اس کے طور پر یہ نیکلس ایک گفٹ کے طور پر لے جائے، بھابھی کے لیے گفٹ لے کے آؤں میں، یہ تو سمپلی ڈیپینڈنگ آن دی ورک یوزلی گفٹ ایکسچینج کیے جاتے ہیں، تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا. یہاں پر اسی کے ریفرنس میں ہے کہ صرف یہ نہیں کہ گفٹ دیا تاکہ بڑا گفٹ ملے جا کے اس سے کوئی فیور یا کوئی کام لیا جا سکے، اس کو بھی ناپسند کیا گیا. If the word riba is taken to mean ushri, then there is no specific prohibition against it in this verse. However, there is a subtle indication to the fact that Allah does not favor this practice. اس کے بعد سیکنڈ ریولیوشن آتی ہے. یہ تقریباً 4th year of ہجرہ کے پہلے کہا جاتا ہے کہ تقریباً before the 4th year of ہجرہ یہ ریولیوشن آئی ہے. یہ سورہ النساء کے اندر ہے ورس 161 کے اندر. And for their charging riba, ushri or interest, while they were forbidden from it, and for their devouring of the properties of the people by false means, we have prepared for the disbelievers among them a painful punishment. Chapter 4, 161. This ayah was revealed before the 4th year of Hijrah. It was revealed in an answer to the argumentation of the Jews who came to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him to bring down a book from the heavens like the one given to them by Prophet Moses. جیسے کہ حضرت موسیٰ کو بیسیکلی وہ جو 10 commandments جسے کہا جاتا ہے وہ لکھی ہوئی پتھر پر انسکرائبڈ دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے لا کے، تو انہوں نے اس طرح سے ایک ڈیمانڈ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، جس کے رسپانس میں یہ آیت ریویل ہوئی تھی کہ یہ جو یہ کرتے ہیں یہ آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ تو کسی بھی جس پروفٹ کو ان کے لیے بھیجا گیا اس کو نہیں مانتے، جو ان کے لیے ریولیوشن آتی ہے اس کو نہیں مانتے.
ربا in this verse undoubtedly refers to the word ushri یا interest. یہاں پر clearly interest کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جوز لیتے تھے, انہوں نے یہ اپنے پر حلال کر دیا, حالانکہ ان کے پر حرام کیا گیا تھا ربا لینا. It lists the evil deeds of Jews and mentions that they used to take riba, which was prohibited for them. However, from this verse we cannot ascertain that it was also prohibited for Muslims. کہ یہ Muslims کے لیے بھی کیا prohibit کر دی گئی تھی, اس سے ہم ascertain نہیں کر سکتے. جیوز کے بارے میں ضرور کہا گیا کہ ان کے لیے prohibited تھی, لیکن وہ پھر بھی لیتے تھے. لیکن ہم اس سے کیا یہ انفر نہیں کر سکتے کہ مسلمز کو بھی یہ چیز پریفر نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ مسلمز کو الاؤ کر دیتا اور جیوز کو کہتا کہ جی تم لوگ ربا لیتے ہو, میکس نو سینس نا. تو اس سے ایک although مسلمز کو ڈائریکٹلی نہیں روکا گیا, لیکن ایک انڈیکیشن اس نے اگر ان کو روکا گیا تھا اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے ربا لینا نہیں چھوڑا, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر مسلمز کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ورڈنگ اس طرح کی ہے کہ مسلمز کو بھی نہیں لینا چاہیے, ایٹ لیسٹ اللہ اسے پسند نہیں کرتا. کہ اگر ان کو اس بات کے اوپر ان کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے, ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے ربا لینا نہیں چھوڑا, تم لوگوں کو منع کیا گیا تھا, تو ڈیفینیٹلی مسلمز کے لیے بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ وہ کیونکہ ان کو کہا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی تم نے بھی نہیں لینا. لیکن اس لیول تک ابھی تک پروہیبیٹیشن ہمارے پاس اسپیسیفکلی نہیں آئی. لیکن یہ جو اب آگے آ رہی ہے تھرڈ ریولیوشن, یہاں ذرا کلیئرلی اس کے بارے میں ورڈنگ آ جاتی ہے. یہ سیکنڈ ایئر آف ہجرہ کے قریب آئی ہے, سم ٹائم نیئر دی سیکنڈ ایئر آف ہجرہ. یہ بیسیکلی غزوہ احد کے پاس آئی ہے, جو کہ سیکنڈ ایئر آف ہجرہ میں ہوا تھا, آفٹر دی سیکنڈ ایئر آف ہجرہ ہوا تھا. تو یہ اس کے قریب یہ جو ہے نا ریویل ہوئی, اور موسٹ پروبیبلی اس سے پہلے یہ ورس ریویل ہوئی ہے. یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے, ورس 130 132. O you believe, do not eat up the amounts acquired through riba, interest, doubled and multiplied. Fear Allah so that you may be successful, and fear the fire that has been prepared for the disbelievers. Obey Allah and the messenger so that you may be blessed. یہاں پر ربا کی پروہیبیٹیشن آ گئی, ڈبلڈ اور ملٹیپلائڈ ٹرپلڈ کے جی یہ نہیں لیا جا سکتا, اس کو نہیں لینا چاہیے. اگر سکسیسفل ہونا ہے اور فائر سے بچنا ہے تو اللہ کی بات, اس کے رسول کی بات مانے. یہاں کلیئر پروہیبیٹیشن ہے مسلمز کے لیے ربا لینے کی. اب یہ اس انسٹنس کے پر کیوں آئی, کیونکہ یہاں پر جو مکہ کے لوگ تھے وہ وار ویج کرنے کے لیے, احد کے لیے, انہوں نے اور ٹرائب سے ادھار لیا تھا انٹرسٹ کے اوپر, اور اس سے ویپنز اور اپنی ساری تیاری کی تھی. اب یہ ڈر کریٹ ہو گیا تھا کہ کہیں مسلمز بھی سود پر پیسے لے کر وار کی پریپریشن نہ کریں. تو اس وجہ سے یہ ریولیوشن ریویل ہوئی کہ جی اگر آپ نے وار بھی کرنی تو سود کے پیسوں سے نہیں کریں گے, سود اسلام میں حرام ہوگا. تو یہ اس ٹائم پر اسی لیے ریویل ہوئی. تو بیسک اس کے جو پیچھے پرپس تھا وہ یہی تھا کہ کہیں مسلمز بھی وار کے لیے سود پر پیسے نہ لے لیں. اور پھر فائنل ریولیوشن جو ہمیں ایک مین آج ملتی ہے, جو سب سے تھورو ہے, سب سے ڈیٹیلڈ ہے, سورہ البقرہ کے اندر ورس 275 سے ورس 281, جس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی شاید گائیڈ کیا ہو کہ جو ہمارے جیسے کہ بینکرز اصل کنونشنل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے کسٹمر کو کہہ دیتے ہیں دیکھیں اس کان یوں پکڑیں یا یوں پکڑیں, وہ بھی 10 لاکھ کی گاڑی آپ کو 15 میں دیں گے, ہم بھی 10 کی 15 میں دیں گے. اٹس دی سیم. اسلامک بینکنگ کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں آلریڈی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ کیسے کچھ چیزوں کے اوپر مجھے اعتراض ہے جو اسلامک بینکس میں فالو ہوتی ہیں, کچھ پریکٹسز کے پر مجھے اعتراض ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک بینکنگ, ناٹ اے مفتی اور سم تھنگ. لیکن اسٹل اٹس اسلامک بینکنگ کنونشنل سے بہتر ہے. کسی نہ کسی مفتی نے اس کو فتویٰ دیا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ریزیڈنٹ شریعہ ممبر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بورڈ کے اندر جو اس کی ٹرانزیکشنز کو چیک کر رہا ہے. اٹ وڈ اسٹل بی بیٹر دین کنونشنل. اب یہ جو اس کے اگینسٹ ہم آرگومنٹس دیتے ہیں, اور اگین میں نے مفتی صاحب سے بھی ایک بار ڈسکس کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ جی ہم ان کو کہہ تو دیتے ہیں کہ جی وہ کنونشنل والے کہہ دیتے ہیں, لیکن دے آر اسٹل مسلمس. وہ کوئی ہندو کرسچن کوئی جیوز تو نہیں ہے, وہ بھی مسلمس بیٹھے ہیں. پرابلم یہ ہے انہوں نے کبھی یہ سوراز پڑھی نہیں, ان کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھی, انہیں کسی نے بتایا نہیں, اس لیے غلطی سے کہہ دیتے ہیں. اگر انہیں پتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کی کیا سزا ہے یا قرآن پاک میں اس کے ریلیٹڈ کیا ذکر آیا ہے تو وہ شاید کبھی بھی نہ کہیں, وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا. یہ ابھی یہ اگلی ورس اسی پرسپیکٹو سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہمیں نہیں پتا کسی چیز کے بارے میں تو رادر دین کہ ہم غلط لوگوں سے کہہ کے اپنے گناہ بڑھائیں, ہم اس پہ چپ کر جائیں یا اس معاملے کے اوپر کومنٹ نہ کریں.
جس کا ہمیں اتنا نالج نہیں ہے. یہ اگلی جو ورس ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. Those who take riba, ushri or interest will not stand but as stands the one whom the demon has driven crazy by his touch. یہ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جو ربا لیتے ہیں جیسے کہ شیطان نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو قیامت کے دن. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے. That is because they have said sale is but like riba, while Allah has permitted sale and prohibited riba. So whoever receives an advice from his Lord and desists from indulging in riba, then what has passed is allowed for him and his matter is up to Allah. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ربا اور سیل، بئی کا ورڈ یوز ہوتا ہے یہاں پر، بیسیکلی بئی کا مطلب سیل پرچیز جو ہے، سیل اور ربا ایک جیسے ہیں. یہ ہم جو جسٹیفیکیشن دے دے آر دی سیم، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس طرح کی جسٹیفیکیشنز دینے کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن ایسے اٹھایا جیسے پاگل ہو گئے ہوں شیطان کے چھونے سے، کیونکہ یہ اس طرح کی تعویلیں اپنے ذہن سے سوچ کر دیتے تھے ہمارے خلاف. جبکہ اللہ نے سیل کی اجازت دی ہے اور ربا سے روکا ہے، پروہیبٹ کیا ہے. اور کوئی اگر اب اللہ کی ایڈوائس لینے کے بعد اس سے رک جائے تو اس کا جو پچھلے معاملات ہیں وہ اس کے لیے الاؤڈ ہیں، جو پچھلا وہ لے چکا وہ اس کے لیے الاؤڈ ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا اسے معاف کر دیا، یہ کہا گیا کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اسے معاف کیا گیا، اسے کہ جو پچھلا لے چکے اب اس کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے الاؤڈ ہے، اور اس جو معاملہ ہے تمہارا اللہ کے ساتھ ہے، موسٹ پروبیبلی اس کے اندر اللہ رحم کرے گا، معاف کر دے گا. As for the ones who revert back, those are the people of fire. There they will remain forever. تو جو نہیں مانتے واپس سود لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم بنائی گئی ہے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اس پوائنٹ سے میں ڈینوٹ کرتا ہوں. اور آگے جب آتا ہے کہ یہ وار ہے ود اللہ اینڈ ہز پروفٹ اسی سورہ میں، اس سے میں یہ ڈیڈیوس کرتا ہوں کہ شاید شرک کے بعد شاید 1-2 ڈگریز شرک سے کم لیول کا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ سود لینا ہے، کیونکہ they will remain there forever. There they will remain forever. اور forever جہنم میں صرف وہ رہنے والے ہیں جو شرک کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ ورڈ، کیونکہ یہ دوسرا پوائنٹ جس کے پر کہے گئے ہیں وہ ہے انٹرسٹ لینے والے، کیونکہ کہا گیا کہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے آخر کار اس کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. فار ایور وہاں پر صرف شرک کرنے والے، وہ پتھر جن کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، شریک کرتے تھے جن کو اللہ کے ساتھ، کہ وہ اس کا ایندھن بنیں گے، وہ پتھر، وہ جو چیزیں ہوتی تھی، اور وہ لوگ جو شرک کرتے تھے تو وہ رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی ہمیشہ نہیں رہنے والا، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن یہ قرآن کے ورڈز ہیں، دیر دے ول ریمین فار ایور. تو یہ سود لینے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس سے میں یہ ڈیڈیوس کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ شاید سیکنڈ موسٹ ہے، کہ شرک کے ساتھ بڑا کلوز ایسوسیٹ ہو جاتا ہے یہ گناہ. Allah destroys riba but blesses charitable deeds with multiple increase. He does not love the ungrateful sinner. Surely those who believe and do good deeds and establish salah, prayer, and pay zakat will have their reward with their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve. O you who believe, fear Allah and give up any outstanding dues from ushri, if you are true believers. کہ جو تم believers اپنے آپ کو کہتے ہو، اگر کوئی آؤٹسٹینڈنگ اس کو چھوڑ دیں. انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے اگر تم believers ہو تو. But if you do not give it up, then listen to the declaration of war from Allah and His Messenger. However, if you repent, yours is your principle, neither wrong nor be wronged. اب یہ جو ریولیشن آئی ہے یہ ساری کی ساری، چلیں میں اس کو ایک بار کمپلیٹ کر دیتا ہوں پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن یہ بڑا کلیئر کر دیا گیا کہ اگر اب بھی تم یہ سود انٹرسٹ لینا نہیں چھوڑتے تو ڈیکلریشن آف وار ہے اللہ اور اس کے میسنجر کی طرف سے، مطلب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن اگر تم ریپینٹ کرتے ہو تو اپنا پرنسپل واپس لے سکتے ہو.
یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا سود تو گیا لیکن پرنسپل بھی اب واپس نہیں لے سکتے، کہا گیا پرنسپل واپس لے سکتے ہو، نہ غلط کرو نہ تمہارے ساتھ غلط کیا جائے. If there is one in misery, then the creditor should allow deferment till his ease. کہ جب تک کوئی مزری میں ہے، اس کی مجبوری ہے، تب تک اس کی ایز تک ڈیفرمنٹ دی جائے. And that you forgo it as alms is much better for you if you really know. کہ اگر اس کو بھول جاؤ، forgo کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. Be fearful of the day when you shall be returned to Allah. Then every person shall be paid in full what he has earned and they shall not be wronged. کہ ہر چیز ایگزیکٹلی آپ کے پاس حساب کتاب میں آ جائے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میری کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی اچھا کام یا کوئی برا کام، جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ ریکارڈ کے اندر ہمیں مل جائے گا. اب اس ورس کی ریولیوشن، یہ فتح مکہ کے بعد کی ایک ورس ہے ہولی قرآن کی. یہ فتح مکہ کے بعد ریویل ہوئی. آفٹر دی وکٹری آف مکہ، ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا تمام ربا کو وائڈ جو اس وقت تک اکرو ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، جتنا ربا تھا انہوں نے وائڈ کر دی، یہاں تک کہ ان کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے کچھ ربا عشری رہتی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس کو ہینڈل کیا کہ یہ سب سے پہلے ختم ہو رہی ہے. اب اس معاملے کے اندر ہوا یہ تھا کہ طائف سے کچھ لوگ آئے تھے، ٹرائب آف تقف، یہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے آپ کے لیے ایک ٹریٹی پریپئر کی تھی اور آپ کو پریزنٹ کی کہ ہم نے اب اسلام قبول کر لیا. اب ہم جو ہے، کیونکہ اسلام میں انٹرسٹ حرام ہے، تو ہم اب سے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی سود ہم نے پے کرنا ہے ہم آج کے بعد پے نہیں کریں گے. جتنا سود ہم پہ ڈیو ہے ہم کوئی پے نہیں کریں گے، لیکن جو سود ہم نے ریسیو کرنا ہے وہ ہم ریسیو کریں گے، وہ ہمارے لیے اجازت دیجئے، وہ وائڈ نہیں ہوگا. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹریٹی کو سائن کرنے سے منع کر دیا اور سمپلی یہ لکھ دیا کہ جو رولنگ مسلمانوں کے لیے ہوگی وہی رولنگ سیم بنو تقف کے لیے اپلائی ہوگی، کوئی ڈفرنٹ رولنگ ان کے لیے نہیں ہوگی. جو رولنگ مسلمانوں کے لیے وہی ان کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان بن چکے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، تو جو ان کی رولنگ ہے وہی ان کی رولنگ. آپ نے اس ٹریٹی پر جو وہ لے کر آئے تھے ایگزیکٹ سائن کی، یہ ورڈنگ اس کے اندر ایڈ کروائی تھی آپ نے کہ یہ رول سیم اپلائی ہوں گے دونوں پہ. لیکن بعد میں ایک یہ معاملہ ہوا کہ بنو ابن المغیرہ جو تھے، انہوں نے کچھ سود پہ پیسے لیے ہوئے تھے اس بنو تقف سے، اور جب واپس کرنے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسلام لا چکے ہیں، ہم بھی نہیں دیں گے کیونکہ اسلام میں تو الاؤڈ نہیں ہے انٹرسٹ دینا. اور وہ جو طائف کا جو ٹرائب تھا بنو تقف، یہ بضد تھے کہ ہم نے انٹرسٹ لینا ہے، جو ریسیویبل ہے وہ ہم لیں گے، جو دینے والا ہے وہ ہم نہیں دیں گے. جیسے یہ کرتے جوز کرتے تھے کہ جی ہم جو اپنے سائڈ کی چیزیں، اپنے حق کی چیزیں وہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو اپنے حق میں نہیں ہے اس چیز کو اگنور کر دیتے تھے. یہ معاملہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، جس پر ہولی قرآن کے اندر یہ ورس ریویل ہوئی، جس کے بعد بنو تقف کے جو لوگ تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے خلاف وار ویج نہیں کر سکتے. اس بات پہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، اپنا جو انٹرسٹ انہوں نے لینے والا تھا وہ چھوڑ دیا. لیکن یہ وہی پرنسپل ہے جس کے پر ہولی قرآن کے اندر بھی آتا ہے ورڈ کہ کیا تم اس کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے سے کفر کرتے ہو، کہ مطلب اگر انٹرسٹ حرام ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، جو ہم نے دینا ہے وہ تو نہیں دیں گے، جو لینا ہے وہ تو لے کے رہیں گے. جب حرام ہو گیا تو دونوں طرف کا کینسل ہو گیا، دینے والا گیا ہے تو پھر لینے والا بھی کینسل ہو گیا ساتھ ہی. سو اس کے اوپر بنو تقف نے ایگری کیا، سرنڈر کر دیا کہ جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وار نہیں کر سکتے. اب پروہیبیٹیشن آف ربا ان دی احادیث، اب یہ جنرل فی الحال تو پروہیبیٹیشن کی جہاں ربا کی جنرل پروہیبیٹیشن آئی ہے، دین ہم اس کی دو ٹائپس ہیں، ربا النسایا اور ربا الفضل. نسایا مطلب کہ ڈیفر کرنا، ڈیفرمنٹ کے اندر ربا. ہولی پروفٹ نے کہا کہ جو چیز آپ ڈیفر کر رہے ہیں، سیل پرچیز میں کچھ چیز ڈیفر کر رہے ہیں تو وہاں ربا انوالو ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ربا الفضل یہ ہے کہ 6 کموڈیٹیز ہیں جن کی سیل کے اندر ایک تو ایکول کوانٹٹی میں ہوگی اور دوسری ایٹ دی اسپاٹ ہوگی، اگین ڈیفر نہیں ہوگی، تبھی وہ الاؤڈ ہوگی. اس کو ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے، ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے، ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو نالج ہے وہ صرف حدیث سے ملتا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر
نہیں ہے ہمارے پاس. Narrated by Jabir رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam cursed the receiver and the payer of interest, the one who records it and the two witnesses to the transaction, and said they are all alike in guilt. Jabir ibn Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ, giving a report on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's farewell pilgrimage, said the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed the people and said, all of the riba of Jahiliyyah is annulled. The first riba that I annul is our riba, that accruing to Abbas ibn Abdul Muttalib, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's uncle. It is being cancelled completely. Narrated by Abdullah ibn Hanzala radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a dirham of riba which a man receives knowingly is worse than committing adultery 36 times. Narrated in Musnad Ahmad and Abu Durqutni, and Bayhaqi has also reported the above hadith with Sub al-Iman, with the addition that hell befits him whose flesh has been nourished by the unlawful. Narrated by Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, on the night of accession, I came upon people whose stomachs were like houses with snakes visible from the outside. I asked Jibreel who they were. He replied that they were people who had received interest. اب یہ بیسیکلی میراج کا واقعہ ہے. اگین اس کے اوپر ڈسکشن کافی ہے اسلامک اسکولز آف تھاٹس کے اندر بھی, لیکن بیسیکلی میراج از سم تھنگ دیٹ از اے میریکل, جو کہ نارملی ہر کوئی وٹنس نہیں کر سکتا, ایگری نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر اسی کو لے لیا جائے تو ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی, جہنم میں کوئی گیا نہیں ہے, کسی کو پنشمنٹ نہیں دی گئی. ابھی سب عالم برزخ میں جو مر چکے ہیں, باقی ہم یہاں ہیں یا آنے والے ہیں, جہنم میں کوئی گیا نہیں ہے. تو یہ جو انسیڈنٹ دکھایا گیا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھی یہ اللہ کا علم ہے کہ کس طرح دکھایا گیا. کیا فیوچر کی کوئی جھلک آپ کو دکھلائی گئی کہ فیوچر میں اس طرح دیکھیں یہ بندہ کوئی ایک بندہ ہوگا جس کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہوگا, اور آپ نے دیکھا اور پوچھا اور یہ سارا انسیڈنٹ ہوا؟ کیونکہ اللہ فیوچر بھی دکھا سکتا ہے, پاسٹ بھی دکھا سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. وقت اگر روک کر آپ کو لے گئے اور سارا کچھ دکھا کر واپس لائے تو اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو آپ کو کیونکہ پروفٹ سے بھی ملے, ہر آسمان کے اوپر پورا انسیڈنٹ ہوا, آپ نے دیکھا, جنت بھی آپ کو دکھائی گی, تو آپ کو دکھانا ضروری تھا کیونکہ آپ کے میریکلز میں سے ایک تھا, کیونکہ آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اس اسلام کی جس کو کسی نے نہیں دیکھا. تو آپ کو دکھا کر یہ دیکھیں یہ سب ہے, اور یہی سب کی آپ تبلیغ دے رہے ہیں لوگوں کو, تو آپ وٹنس کے طور پر اس کے اوپر دکھایا گیا. تو یہ اب کس طرح دکھایا گیا یہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ عالم, لیکن یہ چیزیں دکھائی گئی تھی, تو یہ اس میں سے ایک انسیڈنٹ ہے. تو ہم بلیو یہی کریں گے کہ اصل میں ہوا. تو میراج کے اوپر ایک یہ ڈاؤٹ بھی ہے کہ شاید یہ ڈریم کا واقعہ ہے, یہ خواب میں ہوا ہے, لیکن یہ اس کے اوپر اسلامک اسکالرز کا اوپینین یہی ہے کہ یہ ایکچوئل میں میراج کا انسیڈنٹ ہوا تھا, یہ ڈریم نہیں تھا. Narrated by Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, riba has 70 segments. 70 درجے ہیں ربا کے. 70 درجے سیگمنٹس مطلب جیسے کہ سب سے ہائیسٹ اور سب سے لوئسٹ تک کہ 70 لیولز ہیں اس کے. سب سے لوئسٹ کی اب یہ بات ہو رہی ہے. The least serious being equivalent to a man committing adultery with his own mother. اب ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے حد شرمیلے تھے, ٹھیک ہے, عورتوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. لیکن اگر انہوں نے کچھ ایگزامپلس کے اندر اس طرح سے کوٹ کیا ہے اور بتایا ہے تو اس کا پرپس یہی تھا کہ بیسیکلی امت کو نالج دے دی جائے کہ کتنا برا سمجھا گیا انٹرسٹ کو, ادروائز وہ یہ بات نہ کرتے. Narrated by Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, there will certainly come a time for mankind when everyone will take riba, and if he does not do so, its dust will reach him. یہ ہم نے خود وٹنس کیا ہے. یہ وقت جو آج ہمارے پاس ہے کہ یہ تقریباً ٹرو ہوتا جا رہا ہے, اور اگر کوئی بچا ہوا ہے تو نیئر فیوچر فنٹیک جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے تھرو
آپ دیکھیں گے فائنینشیل انکلوژن کے نام پہ ہر کوئی اس سسٹم کا پارٹ بن چکا ہوگا. Narrated by Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah would be justified in not allowing 4 people to enter paradise or to taste its blessings. Justified ہوگا کہ جنت میں داخل بھی نہ ہونے دے اور اس کی blessings کو چکھنے بھی نہ دے. 4 لوگوں کو, 4 ٹائپس کے لوگ. He who drinks habitually, he who takes riba, he who usurps an orphan's property without right, and he who is undutiful to his parents. یہ 4 کیٹیگریز کو اللہ جسٹیفائڈ ہوگا کہ جنت میں نہ داخل ہونے دے. اگین میں نے آپ کو بتایا کہ جنت میں نہ, دیٹ مینس کہ جہنم میں اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. سو وہ تقریباً شرک کے پاس لے جانے والی یہ چیزیں ہیں, کیونکہ انہی کنڈیشنز کے اوپر صرف ہمیشہ جہنم میں رکھنے کی کنڈیشن ہے. ادروائز after some time definitely they will be moved to the jannah. ربا النسایا, یہ ربا النسایا بیسیکلی وہی ربا ہے جس کے اندر ڈیفرمنٹ کے اندر کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ ڈیفر ہو گئی ہے کوئی سیل, تو اس کے اندر نسایا آ جاتا ہے, انوالو ہو جاتا ہے, ڈیفر ہو جاتی ہے چیز اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ کا ایلیمنٹ انوالو ہو جاتا ہے, ربا آ جاتا ہے. Narrated by Usama ibn Zaid رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, there is no riba except in nasaya, deferment. Then in another hadith, in another narration, there is no riba in hand to hand spot transactions. کہ اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن سیل اور پرچیز کی کریں ہینڈ ٹو ہینڈ, کیش دیا اور چیز لے لی, اس کے اندر کوئی ربا انوالو نہیں ہے. یہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہیں. Narrated by Abdullah ibn Masud رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, even when interest is much, it is bound to end up into paltriness. Moving forward, narrated by Ans ibn Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when one of you grants a loan and the borrower offers him a dish, he should not accept it. And if the borrower offers a ride on an animal, he should not ride, unless the two of them have been previously accustomed to exchanging such favors mutually. In simple terms, میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کسی کو لون دیتے ہیں تو اس سے کسی طرح کی کوئی فیور, کوئی گفٹ, کوئی بھی فیور, اس کے آفس سے بھی اگر آپ کو کوئی فیور مل سکتی ہے, نہیں لیں گے. اور بہتر یہی سمجھا گیا کہ پہلے لون کا معاملہ سیٹل ہو جائے, پھر اگر کوئی فیور لی جاتی ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اگر پہلے بھی اس کا تعلق ہے آپ کا, آل دی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا ہے کہ اگر پہلے سے آپ دونوں کے آپس میں اس طرح کے ریلیشنز ہیں کہ آپ چیزیں بھیجتے ہیں, وہ بھیج دیتے ہیں, اس کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں کو کچھ چیز پسند ہے, اس کے گھر میں جب بنتی ہے وہ بھیجتا ہے, تو اس کو پتا ہی ہے, تو وہ جب بھی اس کے گھر بن رہی ہے وہ بھیج رہا ہے, then it is acceptable, آپ لے بھی سکتے ہیں. لیکن ربا کا کیونکہ ایسپیکٹ آ سکتا ہے, اس کے دل میں ہو سکتا ہے یار قرضہ لیا چلو بھیج دیتے ہیں, تو بھی بہتر یہی سمجھا جاتا ہے اس کو کہ نہ لیا, جس کو بتائیے کہ تم نے بھی میرے سے کہا تھا کچھ چیز بھیجنا نا, جب یہ قرضہ معاملہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد ہم پھر اس کو دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. یا اس کی رائڈ اگر آپ پہلے لے لیتے ہیں, کبھی بائک آئے کہ آپ کا خراب ہو گیا آپ اس سے لے لیتے ہیں, اس کا خراب ہو گیا وہ آپ سے لے لیتا ہے, ٹھیک ہے ضرورت پڑ گئی آپ لے سکتے ہیں, اجازت دی گئی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ یوز کیا جائے. لیکن اگر کوئی ایسا تھا, یہ مجھ سے کیونکہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ سر بینک میں تھا یا کوئی انوالومنٹ ہو جاتی ہے, ہم کسی سے لون لیتے اس کے ساتھ جان پہچان ہو جاتی ہے, اب کوئی چیز اگر دے دیں ہم آفر لے لیں, نو ناٹ الاؤڈ. اگر پہلے کبھی اس کے ساتھ اس طرح کا آپ کا معاملہ نہیں رہا اور لون لینے کے بعد ہی ہوا ہے تو اس کو آپ ربا ہی سمجھ کے ٹریٹ کریں. ہاں فیوچر میں اگر اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی بیسس کے پر ہوتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ تو میرے پہلے بھی ایسی ہے, پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ پہلی بار ہو رہا ہے اور وہ آپ سے لون لے چکا ہے بندہ, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ربا ٹریٹ کرتے ہوئے, اگر کوئی چیز وہ آپ کو آفر کرتا بھی ہے تو آپ سے کہیں گے بھائی یہ ربا کے اندر چلی جائے گی, میں اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تمہاری یہ چیز نہیں چاہیے, مجھے اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ ربا کاؤنٹ ہو سکتی ہے. تو فیوچر میں جب کبھی یہ لون کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا تو پھر ہم ضرور یہ ڈیلنگ کر سکتے ہیں, اس طرح ہر وقت ہم یہ ڈیلنگ نہیں کر سکتے. اس میں اسپیشلی میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں, ہمارے ہاں اکثر ہی ہوتا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں, بھائی ٹریٹ دو ٹریٹ دو ٹریٹ دو, تمہاری یہ چیز ملی ہے, موبائل کسی کا رہ گیا, میں پہلے ٹریٹ دو پھر دوں گا.
یہ جائز نہیں ہے. زبردستی یا کسی کو فورس کر کے, زبردستی سے بھی زیادہ کسی کو فورس کرنا, مجبور کرنا کہ وہ آپ کو ٹریٹ دے, آپ کو کچھ کھلائے, کچھ پلائے, یہ جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس بیچارے کو قرضہ لے کر آپ کو کھلانا پلانا پڑ رہا ہو, اس کے پاس پہلے ہی نہیں تھا, کسی کی چیز گم گئی ہے, پیسے یا ادھار لینے کے پر مجھ سے ایک سوال ہے کہ سر وہ کبھی کوئی دوست ادھار مانگے تو اسے کہتے ہیں پہلے ٹریٹ دو تو پھر تمہیں ادھار دیں گے. نو, اگر یہ تو سراسر سود میں چلا جائے گا, کیونکہ کنڈیشن لگا دینا کسی چیز کے ساتھ یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹوٹلی کنڈیشن لگا دی تو یہ کلیئرلی انٹرسٹ ہو جائے گا. لیکن یہ جو جنرلی بھی ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس آپس میں یہ کر لیتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے کی ٹریٹ دو, یا اگر وہ نہیں دے سکتا یا نہیں دینا چاہ رہا کوئی تو اسے زبردستی لینا جائز نہیں ہے, یہ بھی حرام کاؤنٹ ہوگا. اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک اور پالیسی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو یہ ویڈنگز ہوتی ہیں یہ سراسر ہم ظلم کرتے ہیں دونوں پارٹیز کے اوپر ہی. اسپیشلی ایک تو جو فیمیل سائڈ ہے اس کے لیے کھانا کھلانا لازمی نہیں ہے, کسی اسلامک پرسپیکٹو میں نہیں ہے. وہ جو ان سے کھانا کھایا جاتا ہے ڈیفینیٹلی غلط کیا جاتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کے اندر حرام کا اسپیکٹ آ جاتا ہے. اور اسپیشلی صرف ایک تو کھانا کھانا ہوگی تو ہو گیا کہ یہ لیوش کھانا ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے ہاں عام پریکٹس یہ کہ جب تک گوشت نہیں ملا شادی کے اوپر تو کاؤنٹ ہی نہیں ہونا, ہم جا کے برائیاں کریں گے بعد میں. لڑکے والوں پہ ڈیفینیٹلی ہے کہ ولیمہ کرنا ضروری ہے, چاہے ایک بکرے کے ساتھ کیا جائے, یہ ہولی پروفٹ نے بھی کہا ہے, تو ایک ریزنیبل ان کے لیے ولیمہ دینا ضروری ہے. لیکن وہاں پر بھی جب ہماری ڈیمانڈ ہوگی جی یہ سارا کچھ ہو ورنہ تو ہم نے جا کے برائی بھی کرنی ہے, بھی بندہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے یار قرضہ اٹھا کے ان کو کھانا کھلا دوں کسی طرح سے, کوئی جا کے کل کو یہ نہ کہ جی اس میں نمک کم تھا یا یہ زیادہ تھا یا وہ نہیں تھا یا یہ چیز تو تھی نہیں یار, یہ کون سی شادی ہوتی ہے بھائی. یہ فورس کر کے چاہے کلچر بنا کے ہم کسی کو فورس کر رہے ہیں, یہ ہم باقاعدہ ظلم کرتے ہیں, یہ ہم اپنے لیے کھانا وہ حرام کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ صرف اس بات پہ ہی نہیں ہے کہ کسی سے ڈش لے لی قرض دینے کے اگینسٹ, یہ اس بات پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے فورس کر کے اس سے کوئی چیز کھا لی, یہ کوئی چیز لے لی, not allowed. Narrated by Ans ibn Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, if a man extends a loan to someone, he should not accept a gift. کہ اب اس سے وہ accept نہیں کر سکتا کوئی بھی gift. Just a second. Abu Barda ibn Abi Musa رضی اللہ تعالیٰ عنہ came to Medina and met Abdullah ibn Salam, who said, you live in a country where riba is rampant. Hence, if anyone owes you something and presents you with a load of hay or a load of barley or a rope of straw, do not accept it, for it is riba. Fadla Razila Ta'ala Anhu Ibn Ubaid said that the benefit derived from any loan is one of the different aspects of riba. This hadith is mawquf, implying that it is not necessarily from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It could be an explanation provided by Fadla himself. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہولی پروفٹ کی طرف سے کوئی حدیث ہے اسپیسیفکلی, یہ موقوف ہے, مطلب کہ فضلہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن ہولی پروفٹ کے کسی ورڈز کی دی ہو سکتی ہے اس کے اندر. اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ ہولی پروفٹ کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں. However, he was a companion of the Holy Prophet, تو ہم اس کے ورڈز کو بھی ایک ویلیو دیتے ہیں, ایک ویٹ دیتے ہیں. ربا الفضل یا ربا الفضل یا ربا الحدیث, اس کے کئی نیم ہیں. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, sell gold in exchange of equivalent gold, sell silver in exchange of equivalent silver, sell dates in exchange of equivalent dates, sell wheat in exchange of equivalent wheat, sell salt in exchange of equivalent salt, sell barley in exchange of equivalent barley. But if a person transacts in excess, it will be ushri, riba. However, sell gold for silver any way you please, on the condition it is hand to hand, spot.
and sell barley for dates any way you please on the condition it is hand to hand spot. 6 कमोडिटीज आइडेंटिफाई कर दी गई हैं, इनको आप जब आपस में ट्रेड करेंगे बार्टर की बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये वेट के हिसाब से इनकी ट्रीटमेंट होती है। इन कमोडिटीज की ये बड़ी अच्छी की बात है कि ये जो मर्जी करें ये वेट के हिसाब से ही होंगी ट्रेड, ठीक है। तो जब आप इनको बार्टर करेंगे तो जब ये एक्सचेंज हो रही है इसके अंदर क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आ सकता, क्वालिटी का डिफरेंस चाहे हो 12 कैरेट गोल्ड 1 तोला, 24 कैरेट गोल्ड 1 तोला, जब एक्सचेंज बार्टर पे होना है बराबर क्वांटिटी, वेट बराबर होगा और एट दी स्पॉट होगा, दूसरी कंडीशन एट दी स्पॉट, और वेट में फर्क नहीं हो सकता। अच्छी खजूर हल्की खजूर ट्रेड होगी 1 किलो बाय 1 किलो एट दी स्पॉट। अगर इनको बार्टर करना है तो ये इनकी रूलिंग है। 6 कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, वीट, बार्ले, सॉल्ट, डेट्स। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी चीज है, अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड हो रही हो, गोल्ड फॉर सिल्वर, गोल्ड फॉर करेंसी, या बेसिकली गोल्ड फॉर डेट्स, गोल्ड फॉर वीट, तब इसका वेट इक्वल होना जरूरी नहीं है, तब ये डिफरेंट वेट्स पे ट्रेड किए जा सकते हैं। कि गोल्ड के अगेंस्ट सिल्वर ले लिया या गोल्ड के अगेंस्ट वीट ले ली, तब इनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दूसरी कंडीशन फिर भी अप्लाई करेगी एट दी स्पॉट। ये चीजें डेफर नहीं की जा सकती। इसमें उलमा का ये तक कहना है कि घर जाके उठा लाता हूं, इसकी भी कई उलमा इजाजत नहीं देते कि नहीं घर जाकर भी उठा नहीं लाते, उस वक्त कैश दो या सिल्वर दो और गोल्ड ले लो। जी मेरा गोल्ड का टुकड़ा घर पड़ा मैं घर से उठा लेता हूं, नो, नॉट अलाउड। कुछ उलेमा इजाजत देखें, चलिए ये मेरा साथ ही घर है 10-15 मिनट में ले आऊंगा, तो चलिए 10-15 मिनट के अंदर अगर वो साथ से ले आता तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी का यही कहना है कि एट द स्पॉट होगी ट्रांजैक्शन। सेम सिमिलर हदीस फ्रॉम उबैदा इब्न अल-समित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like, equal for equal, and hand to hand. If the commodities differ, then you may sell as you wish, provided that the exchange is hand to hand. ये वही बात डिटेल में एक्सप्लेन कर दी गई है कि लाइक फॉर लाइक, इक्वल फॉर इक्वल, हैंड टू हैंड। लेकिन अगर डिफर भी हो रही है तो हैंड टू हैंड जरूर होनी चाहिए। Narrated by Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like, and hand to hand. Whoever pays more or takes more has indulged in riba. The taker and the giver are alike in guilt. अगेन ये भी मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं कि सूद लेने वाला देने वाला बराबर है, जैसे रिश्वत लेने और देने वाले को सबको बराबर ट्रीट किया गया है, ये इक्वल ट्रीटमेंट है। नरेटेड बाय अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अ मैन एम्प्लॉयड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खैबर ब्रॉट फॉर हिम जनीब, ये हाई क्वालिटी की डेट्स होती है, डेट ऑफ अ वेरी फाइन क्वालिटी। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम, are all the dates of Khaybar like that? The man replied, no, I swear Allah, O Prophet of Allah, we exchange 1 sa, 1 unit of measure, of this kind of dates for 2 or 3 of the other kind of dates. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, do not do so, sell all the dates, no matter they are of fine quality or not, for dirham, and then use the dirham to buy the janib. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then said that the ruling of the things that are exchanged by weight is the same as that. अब यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि वो अगर ये सा जो था ये किलो की जगह बेसिकली एक मैयर है वेट का, तो बेसिकली एक सा विद 2 या 3 सा एक्सचेंज करते थे, तो आपने कहा नहीं ये करना जायज नहीं है, ये हराम होगा। अगर करना है तो हल्की क्वालिटी की डेट्स पहले बेचो, उसके अगेंस्ट कैश लो, उस कैश को देकर फिर अच्छी जनीब या कोई और खजूर ले सकते हैं आप। हालांकि ये अब वही बात जो इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग की आती थी, गाड़ी वही 10 लाख की 15 में देंगे, वही 10 लाख की 15 में देंगे,
تو اسلامک والے میں کیا ڈفرنس ہے؟ تو یہ اس سے بڑی اچھی اگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. کھجور وہی 2 کلو دے کر 1 کلو وہی دوسری آ رہی تھی, یہاں بھی وہی 2 کلو دیے, کیش لیا, کیش دے کر پھر وہ لی تو اجازت آ گئی. جب ڈائریکٹ دے رہے تھے, لے رہے تھے, تو اجازت نہیں تھی. تو اسلام میں طریقہ فالو کرنا بھی ضروری ہے, کہ جو قرآن میں حدیث میں طریقہ آ گیا, جو اللہ نے طریقہ بتا دیا ٹرانزیکشن کا, وہ ویسا ہونا چاہیے. اس کے بعد پروفٹ ڈسٹریبیوشن صحیح ہونی چاہیے. پھر جا کر جب ہر چیز صحیح ہے, کانٹریکٹ صحیح ہے, نیت صحیح ہے, پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا طریقہ ٹھیک ہے, بزنس صحیح ہوا ہے, حلال چیز کا ہوا ہے, یہ سب چیزیں صحیح ہیں, تو جا کے وہ پروفٹ حلال ہے آپ کے لینے کے لیے. تو طریقے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں یہاں پر, کہ طریقہ بھی اسلامک فالو کیا جائے. کلیئر؟ اب یہ حدیث بڑی کلیئر ایگزامپل ہے اس معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے. یہ آگے حضرت بلال سے آگئی اگلی سیم اسی میٹر کو ڈسکس کر رہی ہے. نیریٹڈ بائی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ brought to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam some burny good quality dates, whereupon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asked him where these were from. Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ replied, I had some inferior dates which I exchanged for these, 2 sa for a sa. 2 کلو یا 1 کلو کا ایکسچینج اگر آپ سمجھ لیں, سا فور سا. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam said, oh no, this is exactly riba. Do not do so. But when you wish to buy, sell the inferior dates against something, cash basically, and then buy the better dates with the price you receive. So again, اب اس معاملے میں اگر اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں, کیا ہولی پروفٹ نے یہ کھجوریں کھائیں یا نہیں کھائیں, اس معاملے میں جو معاملہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں. آپ کو جو میں نے بھی ایگزامپل دی تھی کہ آپ ایک ایسے ریسٹورینٹ میں کام کریں جس کے مالک کی انکم کے بارے میں آپ کو پتا ہے ساری حرام ہے, لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں آپ نے حلال کیا ہے کام, آپ کو سیلری حلال مل رہی ہے کام کرنے کی, حلال بزنس میں کام کریں, اس لیے آپ کی انکم حلال ہوگی. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر بھی, اس طرح کے کانٹیکسٹ کے اندر بھی, وہ جو چیز آپ تک پہنچی, جس کانٹیکسٹ میں آپ تک پہنچی ہے وہ حلال ہے, تو آپ اس کو حلال ہی ٹریٹ. اسی معاملے پہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے ایک بندے نے آپ کو لنچ پہ بلا لیا ہے, ڈنر پہ بلا لیا ہے, آپ کو پتا ہے اس کی جو انکم ہے میجورٹی حرام ہے, زیادہ تر حرام ہے, یا حرام ہی ہے, یا زیادہ تر حرام ہے, اب آپ پریفر کریں گے کہ اس کے لنچ یا ڈنر پہ نہ جائیں, یا اسے بتا دیں کہ بھائی آپ کی انکم کیونکہ ایسی ہے تو میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکتا. لیکن اگر کر بھی لیتے ہیں تو آپ یہی ایزیوم کریں گے کہ آپ کو اس نے اپنے حلال پورشن میں سے کھلایا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں حلال ہے, مجبوراً جانا پڑ جاتا ہے, باس ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, جانا پڑ جاتا ہے, تو آپ ایزیوم یہ کریں گے کہ اس نے مجھے حلال والے پورشن میں سے کھلایا. دوسری چیز, اگر اس کی انکم کا آپ کو یہ پتا ہے کہ جی اس کی میجورٹی انکم میں سے حلال ہے, لیکن کچھ نہ کچھ حرام بھی ہے, جیسے کہ یہ بندہ رشوت بھی لیتا ہے, سیلری بھی آتی ہے اس کو, ایک وہ کام بھی کرتا ہے لیکن رشوت بھی لیتا ہے, یا کچھ کسی اور سورس سے اس کو حرام انکم بھی آتی ہے, انٹرسٹ لیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, لیکن آپ کو ہوتا ہے کہ جی یہ نہیں پتا کتنے پرسنٹ, لیکن پتا ہے میجورٹی اس کی حلال ایک سورس ہے ضرور, اور اچھی ایک ریزنیبل ہے, یعنی کہ 100% یا 90% ہی حرام ہے, 50 کے قریب ہو سکتی ہے, یا ہے ایک حلال سورس ہے, اچھی خاصی سورس ہے. تو اب آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں آن دی کنڈیشن کہ آپ یہ ایزیوم یہی کریں گے کہ یہ جو مجھے کھلا رہا ہے یہ حلال کے پیسوں میں سے کھلا رہا ہے. نیریٹڈ بائی فضلہ ابن ابی, یہی بات تھا یا ہاں یہی ہے. Narrated by Fazla ibn Abi Ubaid al-Ansari رضی اللہ تعالیٰ عنہ, on the day of Khaybar I bought a necklace of gold and pearls for 12 dinars. On separating the two, I found that the gold itself was equal to more than 12 dinars. So I mentioned this to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who replied, it, یہ jewelry کی بات ہو رہی ہے, must not be sold until the contents have been valued separately. کہ جولری تب تک نہیں بیچی جانی چاہیے جب تک اس کے کانٹینٹ سیپریٹلی ویلیو کر لیے گئے ہوں. اب یہ جولری کی کیونکہ بات آئی ہے, اس کے اوپر میں ایک اور معاملہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے اوپر گولڈ کا ذکر کیا, یہ فیمیلز ہماری اکثر جب مارکیٹ میں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں, آپ جب گولڈ دیتی ہیں کسی کو, جولر کو,
تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گولڈ دیا, وہ آپ کو کوئی چیز اور پسند کروا دیتا ہے, وہ آپ پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایڈیشنل پیمنٹ اس کو کر دیتے ہیں, جو ڈفرنس ہوتا ہے یہ آپ کی ٹرانزیکشن کو حرام کر دیتا ہے. جو گولڈ کی ٹرانزیکشن ہم ابھی ابھی اوپر ڈسکس کر آئے ہیں, ایٹ دی اسپاٹ ہوگی اور ایکول ہوگی. اگر گولڈ وتھ گولڈ ایکسچینج ہو رہا ہے تو ایکول, مطلب 1 تولے کا سیٹ دیا 1 تولے کا لے لیا, ہاں یہ الاؤڈ. اب اس میں 2-3 چیز, جیسے ابھی اس معاملے کے اندر بھی یہ ڈسکس ہوا کہ وہ روبیز کے ساتھ اکثر میئر کر کے دے رہے ہوں گے آپ کو, لیکن جب لے گا تو وہ چیز نکال دے گا اس میں سے, ناٹ الاؤڈ. یہ ابھی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا اس معاملے کے, جولری کے اوپر کانٹینٹ دونوں سیپریٹلی میئر ہونے چاہیے. دوسری چیز, جب وہ لے رہا ہے آپ اسے کہنا اس کا کیش دے دو, وہ نہیں دے گا, آپ پسند کر لیں اس میں سے جو آپ نے لینا ہے, میں اس کے ساتھ ایکسچینج کر دیتا ہوں آپ کو, اور اوپر جو اماؤنٹ ہوگی وہ ہم لے لیں گے. ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے اس کے پاس پڑا ہے, دوسرا بھی آپ ابھی لے کر جائیں گے, لیکن جب ٹرانزیکشن ہو رہی ہے پہلی چیز وہ آپ کو کبھی اس کی پرائس نہیں بتاتا جو وہ آپ سے لے رہا ہے, ایگزیکٹ ٹرمز میں نہیں بتا رہا ہوتا, وہ بس ایکسچینج کر کے اتنا دیکھیں اتنے تولے اس کے ساتھ اتنی اماؤنٹ ہماری اتنی بن گئی, اس طرح سے ایک اس کے لیے ایگزیکٹ اماؤنٹ بتا کر کیش ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے فار دی سیل ٹو بی ویلڈ. کیونکہ آپ گولڈ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ اسپاٹ ہوگی, ایٹ دی اسپاٹ ہونی چاہیے, تو گولڈ دیں گے اس سے کیش لے لیں گے. اب چاہے اسی سے دوسرا سیٹ بھی لیں آپ, یہ دوسرا والا مجھے پسند آ گیا, اس کا بتاؤ, اس کی پرائس آپ کے ساتھ طے ہوگی, آپ نے اس کا کیش دیا اور وہ لے لیا. اب صرف طریقہ دیکھیں, اتنے سے طریقے سے ٹرانزیکشن حلال اور حرام ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہماری یہ جو گولڈ کی مارکیٹ ہے اس میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے, جس وجہ سے بلا وجہ آپ کا حلال کا گولڈ جو ہے وہ آپ حرام میں کنورٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ذرا بحث کیجئے کہ بھائی نہیں, ہم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں, آپ پہلے یہ لے لیں, اس کا کیش مجھے دے دیں. اب چلیں جی اگلی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیا لینا ہے, اس کی بتائیں یہ والا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ پکڑیں کیش, یہ مجھے دے دیں. یہ بھی ہینڈ ٹو ہینڈ. اس میں بہت بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جی وہ یہ آپ لے جائیں جی, پیمنٹ آ جائے گی, اس میں کیا ہے. بہت آپ کا جانے والا پتہ, یہ مجھ سے اکثر ہی لیتے جاتے رہتے ہیں, کبھی اتنے تولے کبھی اتنے تولے لے گئے, تو بڑا بڑا کسٹمر ہے, پیمنٹ اس نے دے ہی دینی, اس نے کون سا بھاگ جانا ہے. ناٹ الاؤڈ, نہیں لے سکتے. یہ جی آپ لے جائیں, دکھا لیں, گھر والوں کو دکھا لیں, یا یہ کر لیں, 2 دن رکھ لیں, واپس کر دیجیے گا, نہ ہو پیسے پھر دے دیجیے گا. ناٹ الاؤڈ. یا آپ اس کو کوئی چیز دے دیتے ہیں, اب وہ کہے گا جی وہ جی دیکھیں یہ سیپریٹ کر کے میئر کرنا پڑے گا نا, یہ کتنے تولے ہے اور یہ کس طرح ہے, کتنے کیرٹ گولڈ ہے, تو وہ ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں, پھر میئر کر لیتے ہیں, اتنی دیر آپ کا نیکلس وغیرہ بن جائے گا, وہ ہم سیٹ کروا لیتے, پھر ہم اس کو طے کر لیتے ہیں. نہیں اجازت اس ٹرانزیکشن کی. ایک پرائس طے نہیں ہوئی جس کے اوپر سیل ہو رہی ہے یا پرچیز ہو رہی ہے. چلے پرچیز کی تو پھر بھی اس کو پتا ہوتا ہے نا اتنے میں نے چارج کرنے ہی کرنے ہیں. سیل والے کی پرائس طے نہیں ہوئی تو وہ سیل ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. پرائس طے کر لینا ضروری تھا. تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی ٹرانزیکشنز بھی الاؤڈ نہیں ہے. اسے کہا جائے گا کسی وقت اس کو ویلیو کریں, سیپریٹ کریں, ویلیو کریں, مجھے اس کی کیش کی ٹرانزیکشن. اور اگین یہ دے کر جی دوسرا والا آپ کو پھر میں ڈیلیور کر دیتا ہوں, آپ کا جو ذرا پالش وغیرہ ہونا ہے یا یہ ہونا ہے, کلین ہونا ہے, نو. جو آپ نے چیز دی دوسری چیز آپ ساتھ لے لیں گے. ہینڈ ٹو ہینڈ مطلب ایک چیز دیں گے دوسری لے لیں گے, اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کے اندر ڈیلے کی اجازت نہیں ہے, چاہے دوسری چیز کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہیں. یہ 6 کموڈٹیز, اس میں صرف گولڈ نہیں ہے, گولڈ, سلور, ویٹ, بارلے, ڈیٹس اینڈ سالٹ, اس کی پیمنٹ اور ڈیلیوری میں ڈیلے نہیں ہو سکتا, یہ انٹرسٹ بن جائے گا. Narrated by Abu Umaima رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever makes a recommendation for his brother and accepts a gift offered by him has entered in one of the largest gates of riba. یہ اب ہمارے ہاں بڑی کامن چیز ہے. آپ نے کسی کی سفارش کر دی, کسی کو ویسے ریکمینڈ کر دیا, یار اس کا قرضہ اپروو کر دو, یار اس کا یہ کام کر دو. کسی اور کو کہہ دیا یہ تو ہمارا بندہ, اس کا یہ کام کروا دیں, اس کا یہ کر دیں, اس کا یہ کام کر دیں, اس کو نوکری پہ رکھ لو. کسی کو ریکمینڈ کر یار یہ وہ میرا جان پہچان والا ہے, اس بچے کو نوکری پہ رکھ لو, یا اس کو اپنے کام میں لگا لو, اس کو کام سکھا دو. کوئی ریکمینڈیشن دی اور اس کے اگینسٹ اس بندے سے کوئی گفٹ ایکسپٹ کر لیا, یہ لارجسٹ گیٹ آف ربا بن جاتا. آپ اس سے کوئی گفٹ ایکسپٹ نہیں کر سکتے, انفارچونیٹلی, بٹ دیٹ از ٹرو. لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں بڑا پریولنٹ ہے کہ کسی کا کوئی کام کروا دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ گفٹ لے لیتے ہیں اس سے.
کوئی بھی ہوتا ہے سرکاری، وہ آپ کو کوئی وہ ہوتا ہے جیسے کہ ادارے ہوتے ہیں، یہاں پر کام کروانا ایک دوسرے بندے کو پتا ہے کیسے کام کروانا ہے، وہاں سے کس کو کہنا ہے، کس سے کہیں گے، کوئی تعلق والا ہے اس کا، اسے کہ اس کا بجلی کا میٹر لگا دو یا گیس کا میٹر لگا دو یا اس کا یہ مسئلہ حل کروا دو یا اس کی انسٹالمنٹس بنا دو، جیسے بجلی کی کوئی انسٹالمنٹس بنوانی ہوتی ہیں، اس کے کہنے پہ اس نے بنا دی، اس سے آپ نے گفٹ لے لیا، آپ نے اس کی سفارش کی اور اس کے گفٹ لے لیا، کوئی ریکمنڈیشن کر دی اور گفٹ لے لیا، that would again be riba. Narrated by Ans ibn Malik Razila Ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, deceiving a mustaral, an unknowing entrant into the market is riba. یہ مسترل کون ہے؟ جو مارکیٹ میں پہلی بار آیا ہے. لیکن اگین اس معاملے پہ یہ چیز کلیئر رہے کہ جو بندہ مارکیٹ میں آیا ہے وہ ڈیفینیٹلی سیل پرچیز کے لیے آیا ہے، گھومنے پھرنے نہیں آیا ہوا وہ بندہ. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے تو وہ سیل پرچیز کے لیے آیا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں کو گھومنے پھرنے نہیں آیا ہوا، وہ سیل پرچیز کے لیے آیا ہوا. اور اس کو ڈیسیو کرنا، یہ وہ بندہ ہے مسترل جو پہلی بار اس مارکیٹ میں آیا. ہو سکتا ہے وہ مطلب اس شہر کا نہ ہو، کسی اور شہر کا ہو، اس شہر میں آیا، اس کے مارکیٹ کا نہیں پتا تھا، اس مارکیٹ میں آ گیا. ہو سکتا ہے اسی شہر کا، لیکن اس چیز کی مارکیٹ میں پہلی بار آنا ہوا اس کو، جی پہلی بار اس کو گھر بنوانا پڑا ہے، تو جی وہ ریت سیمنٹ بجری وغیرہ کی مارکیٹ میں پہلی بار گیا ہے، پہلے نہیں گیا کبھی اس مارکیٹ کے اندر، یا اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہاں کسی کے ساتھ. تو ایسا بندہ جو اس مارکیٹ کے اندر نیو ہے، اس کو ڈیسیو کرنا کسی بھی طرح سے، غلط گائیڈ کر دینا، جی اس اسٹور سے لے لو وہ اچھا بندہ ہے اس مارکیٹ میں سب سے اچھا، حالانکہ آپ کو پتا جی میرا اس سے تعلق، میں اس سے کمیشن مانگوں گا بعد میں جا کر، یا اپنے اسٹور کا کوئی بتا دو دیکھیں جی سب سے اچھی چیز یہ دیکھیں جی یہ کوالٹی دیکھیں یہ سب سے اچھی چیز ہے، اس سے اچھی آپ کو پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی، آپ جا کے پتا کر لیں سب سے سستے ریٹ پہ دے رہا ہوں میں. ہاں یہ آپ کو مل جائے گی سستے ریٹ پہ، یہ ہمارے ہمسائے بھی بیچ رہا ہے یہ سستے ریٹ کے اوپر، لیکن وہ یہ دیکھیں جی یہ والا لال چھوٹی ہے وہ دوسرا لے کے آنا نکال کے، وہ دوسرا یہ دیکھیں جی یہ والی کوالٹی ملے گی، سیم چیز رکھ دی اس کے سامنے، یہ جی اس کی 2 دن کی بھی گارنٹی نہیں ہے تو ٹوٹ جانی ہے، یہ خراب ہو جائے گی، یہ نہیں چلے گی، وہ آپ کو یہ چیز بیچ دے گا کہہ کر یہ میں تو اصلی بیچ رہا ہوں، کمپنی کی گارنٹی والی چیز ہے یہ. ایسے بندے کو دھوکہ دے دینا جس کو نہیں پتا تھا چیز کا، یا مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، یا اس پرٹیکولر مارکیٹ کے بارے میں نالج نہیں ہے، اس کو اچھا سیمنٹ چاہیے تھا ہلکے والا سیمنٹ بیچ دیا، اس کو اچھا ماربل چاہیے تھا ہلکا ماربل بیچ دیا، اچھی لائٹ الیکٹرک وائر یا فین یا کوئی بھی چیز چاہیے تھی آپ نے ہلکی والی بیچ دی. اب ایک جیسے ہمارے ہاں عام کامن پریکٹس ہے، ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو یوزلی لیپ ٹاپس کمپیوٹرز کے بارے میں نہیں پتا، وہ مارکیٹ میں جائیں گے، اگر ہمارے لیے کسی نے، ہم جب چھوٹے ہوتے تو کبھی پرچیز کرنا تو جو دکان والا کہے گا وہ لے لیں گے، ان کو مارکیٹ کا بھی نہیں پتا کون اچھا بیچتا ہے، کس سے پوچھا چلے گئے وہاں سے، جو اس نے دیا وہ چیز لے آئے. اب اگر اس نے ان کو دھوکہ دیا ہے، ان کو پتا اس کو بھی کچھ نہیں پتا، بس اپنے انداز سے چپکا دو جو چیز ہماری نہیں بک رہی اس کو چپکا دو. فار ایگزامپل میں نے اسکینر منگوایا اپنے والد سے ایک بار، بڑی پرانی بات ہے آج سے 15 سال پرانی بات ہوگی، تو دکان والے کے پاس جو پڑا تھا اس نے چپ چاپ چپکا دیا کہ یہ والا پڑا بہت اچھا زبردست لے جائیں. میں نے ماڈل لکھ کے دیا تو وہ والا نہیں دیا اس نے، اور کوئی نہ دے دیا، ان کو پتا دکان والا ٹھیک ہے جان پہچان والا ہے کوئی مسئلہ نہیں لے آئے. اب وہ ماڈل اس کے پاس بھی بڑے عرصے کا پڑا تھا، ڈیفینیٹلی یہ بک نہیں رہا تھا، کیا مسئلہ تھا. اب وہ ماڈل کے ساتھ کے ڈرائیورز کمپنی نے اپڈیٹ کرنا بند کر دیا تھا، یہ کمپنی کی ٹیکنیک ہے، یہ کمپنیز کی ٹیکنیک ہے. یہ آپ کو جیسے کہ پرنٹر بیچیں گے تو اس کی پرنٹر تو سستا بیچ دیں گے، جب انک کارٹریج لینے جائیں گے اس کے اندر پیسے کما لیں گے، کیونکہ یہ تو بار بار لینی ہے نا، اس نے ہر بار پیسے لو اس سے. اسکینر کے ساتھ اب یہ نہیں ہوتا، اس کا کچھ سپلائی نہیں ہے جو چینج ہوتی ہے بار بار، خراب بھی نہیں ہوتا اتنی جلدی. اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ونڈو تو اپڈیٹ ہو گئی، اب جو نئی ونڈو ہے اس کے ساتھ پچھلا ڈرائیور نہیں چلنا، نیا ڈرائیور چاہیے، تو کمپنی اس کا ڈرائیور اپڈیٹ ہی نہیں دیتی آپ کو. تو وہ پرنٹر کو اتنا پرانا اس کے پاس پتہ نہیں پڑا تھا ماڈل اسکینر کا، وہ آخری چلتا تھا ونڈوز ایکس پی کے ساتھ، تب وسٹا اور یہ آگے کی ونڈوز آ چکی تھی. اب میں اس کو جب نئی ونڈو پہ ڈالوں وہ ڈرائیور ہی نہیں ہے جی، وہ چند سکینز کے بعد میرے لیے یوزلیس ہو گیا، میں نے ونڈو نہیں انسٹال کر لی، وہ ونڈو ایکس پی کو گزرے ہوئے اب ٹائم گزر گیا تھا، نئی ونڈوز آ چکی تھی اس ٹائم تک، یہ ایکس پی پہ چلتا تھا اس سے پچھلے 2000 پہ چلتا تھا پتہ نہیں. اس ونڈو کو تو گئے ہوئے ٹائم ہو گیا، اس کے اوپر تھوڑی چلاؤں گا میں، اب صرف یہ چلانے کے لیے نئی ونڈو انسٹال کر کے رکھوں ایک وہ والی نیا سسٹم رکھوں، وہ میرے لیے ٹوٹلی ویسٹ ہو گیا. اچھا سکینر تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہلکا تھا، کیونکہ کمپنی اس کو آبسولیٹ کرنا چاہتی ہے کہ جی نہ یوز کر سکے اب کوئی سے. اب میرے کسی کا پڑا ہے میرے پہ، حالانکہ بڑی اچھی کوالٹی کا ہے، آج جو آتے ہیں مارکیٹ میں شاید اس سے بھی اچھی کوالٹی کا ہے، ڈرائیور نہیں ہے میں اسے چلا نہیں سکتا.
یہ کمپنی نے بھی مجھے دھوکہ دیا، یہ بھی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، یہ اس دکان والے نے بھی دھوکہ دیا، یہ بھی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. کمپنی کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ جی یہ اللہ دے رہا ہے تمہیں، جو بھی دے رہا ہے اس میں سے ان لوگوں کا جو پروڈکشن کرے ان کا بھی حصہ ہے، جو نہیں کر رہے ان کا بھی حصہ ہے، سوشل ویلفیئر کے لیے بھی دینا ہے. اب یہ جو امپلائیز کا حصہ ہے اس کو تو صرف یہ نہیں ہے کہ امپلائی کو سیلری دینی ہے، سیلری اس کو وہ دی جائے جو مارکیٹ میں اس کو کم از کم رہنے کے لیے ضروری ہے، اس کے گزر بسر کے لیے منیمم سیلری سے کم پہ وہ کام کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کا گزارا نہیں چل سکتا، اس کو منیمم سے زیادہ دیں آپ. یہ بزنس کے اوپر کنڈیشن ہے اسلام کی. اس کی سیفٹی مینٹین کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہمارے ہاں جی وہ سیفٹی کی یار مشینیں لگائیں گے تو دن کے جو 100 یونٹ بنائے 30 بھی نہیں بنائے گا. فار ایگزامپل ایک مشین ہے اس کے اندر اس کا ہاتھ کٹنے کا ڈر ہے. اب اس نے پہلے ایک پارٹ لوڈ کرنا ہے، پھر مشین سٹارٹ ہوگی، اس کو کاٹے گی، پھر وہ واپس نکالے گا. تو اس میں جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے کہ جی وہ لوڈ کر دے گا، ہاتھ نکالے گا، بٹن دبائے گا، مشین بند ہوگی، بٹن دبائے گا، مشین اندر کٹنگ سٹارٹ کرے گی، بٹن دبائے گا، مشین کھلے گی، پھر اندر سے پارٹ نکالے گا. اب وہ کہتے ہیں یہ اگر میں سیٹ اپ کروں اس کا خرچہ الگ، اوپر سے جو دن کے 100 یونٹ اس نے پروڈیوس کرنے، وہ دن کے 30 بھی نہیں کرتا اس اسپیڈ سے، تو میں تو نہیں لگاتا. اب اس کا ہاتھ کا رسک پہ ہر وقت. اسلامک پرسپیکٹو میں اگر اس کی آرگنائزیشن میں سیفٹی نہیں ہے، یہ سیفٹی انشور کرنا امپلائر کی ذمہ داری ہے. یہ سمپلی آج کس کو اپنا باس پسند ہے؟ پھر بھی مل جائیں گے آپ کو. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کے امپلائز اس کی باقاعدہ بڑی تعریف کرتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں. یہ بندے نے بڑا اکوموڈیٹ کیا، مطلب باس سے ہٹ کے بڑا اکوموڈیٹ کیا، آفس میں جہاں اکوموڈیٹ کر سکتا تھا کہ اکوموڈیٹ کیا. مل جاتے ہیں کچھ لوگ، چند لوگ مل جاتے ہیں آپ کو، لیکن بڑا مشکل ہے کہنا جی کہ یہ ہمارا باس بڑا اچھا ہے. بڑے مشکل سے ملیں گے ایسے لوگ، چند ایک مل جاتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی نہیں ملتے. یہ وہ پرابلم ہے جو آج کی سوسائٹی اور ہمارے اسلامک پرنسپلز کے درمیان ہے. اگر آپ اسلامک پرنسپلز کے اوپر امپلائی کے ساتھ ریلیشن، نیچرل ریلیشن رکھیں جو اسلام کہتا ہے نیچرل ریلیشن ہونا چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے جی میرا باس اچھا نہیں ہے. یہ آج تو ہمارے ہر بندے کو سیکیورٹی چاہیے نا. عمر بن خطاب اتنی بڑی ریاست، ایلچی آئے ڈھونڈتا پھر رہا جی کہ کدھر ہے اس کا محل بتاؤ جی کدھر ہے. وہ محل میں نہیں رہتے، مسجد میں ہوں گے، مسجد میں نبی میں جا کے چیک کر لو. وہاں جا کے چیک کیا، وہاں نہیں جی، باہر ابھی کام سے گئے ہوئے، باہر دیکھ لیں. درخت کے نیچے آرام سے اکیلے سوئے پڑے. اور ریاست اس وقت کی 2 سپر پاورز کو ڈیفیٹ کرنے والی، دی رومن امپائر اینڈ دی پرشین امپائر. اپنے دور کی سپر پاورز کو ڈیفیٹ کرنے والی ریاست کا ہیڈ اکیلا بیٹھا ہے، اکیلا سویا پڑا ہے آرام سے، کوئی ٹینشن نہیں. کیونکہ وہ غلام بھی آ کے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس کے بھی رائٹس ہیں، اس کو پتا ہے میرے رائٹس مجھے ملتے ہیں، میں جا کے مانگ سکتا ہوں اپنے رائٹس. تو ڈیسیو کرنا کسی کو یہ بھی ربا میں کاؤنٹ ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے ڈیسیو کر دینا. ابھی یہ ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے یہ جو ہمارا مسجد میں امام صاحب ہیں، یہ جب نیو انٹیک آئی تھی تو یہ اسٹوڈنٹس کو یہی گائیڈ کر رہے تھے جمعے کے خطبے میں کہ آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ آتا ہے نیا، آپ اس کی فولنگ کرتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. یا جیسے کوئی راستہ پوچھ لیتا ہے غلط بتا دیتے ہیں جی، آپ کو پوچھا ہیڈ ماسٹر کا آفس کا ہے، اس کو بھیج دیا باتھ روم کی طرف، کسی اور طرف کا راستہ بتا دیا. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی اس طرح کے بندے پہ جس سے کوئی راستہ پوچھے اور وہ غلط راستہ بتا دے، اللہ لعنت کرتا ہے. اب یہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحم کے ساتھ نہیں دیکھے گا. اور ایک اکثر چیز جو ہمارے ہاں ہوتی ہے جی، اللہ کی قسم جی یہ تو اتنے میں خرید کے لاؤں لے لیں، جیسے ہم ٹریڈنگ کے اندر اکثر کر رہے ہوتے ہیں. اب جو قسم ہے یہ ایکچولی ہم اکثر غلط بھی کھا لیتے ہیں، یہ ہمیں نالج نہیں ہوتا، ہم کسی اور کی قسم کھا لیتے ہیں جی، اس کی قسم یا اس کی قسم. اسلامک پرسپیکٹو میں قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے اور کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. جیسے ہم اکثر ایک دوسرے کی کسی کی کھا لیتے کہ یہ اس کی قسم، لیکن وہ نہیں الاؤڈ، صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اگر وہ توڑیں تو اس کا کفارہ ہے الگ سے. لیکن یہ جیسے ہم روز روز کھا رہے ہوتے جی، یہ قسم باجی قسم کھا لیں میں اتنے کا لے کے میں اس سے کم میں کیسے بیچ دوں. اب ہم یہ جھوٹ بول کر بیچ دیتے چیزیں، جبکہ ٹریڈنگ کے اندر اس طرح جھوٹ بول کر چیز بیچنا جائز نہیں ہے. اب بھائی سیدھی بات کریں، میں نے اتنے بیچنا، نہ بتائیں کاسٹ کہ میں اتنے میں خرید کے لائیں، آپ بس کہیں جی میں اتنے کا بیچ سکتا ہوں، اس سے کم میں نہیں بیچ سکتا، مجھے نقصان ہوتا ہے. آپ اس طرح بول کر اپنے پروفٹ کو بیسیکلی حرام کر لیتے ہیں. اب کیونکہ آپ غلط بول رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، جب وہ قسم کھا کے بول رہے ہیں تو وہ غلط فگر ہی بول رہے ہیں کہیں نہ کہیں. میں اس کی بات کر رہا تھا. Narrated by Abdullah ibn Abi Awa رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a najish, one who serves as an agent to bid up the prices in an auction, is a taker of riba and is treacherous. یہ وہ شخص ہے جو آکشن میں بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے میں نے چیز نہیں خریدنی، یہ وہاں خریدنے کے لیے نہیں آیا،
اس کا کمپیٹیٹر ہے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اسی بزنس کے اندر ہوتے ہیں نا, باقی لوگ بھی, تو وہ وہاں بیٹھے ہیں آکشن کے اندر, کوئی چیز بک رہی ہے, اب اس کو پتا ہے اس بندے نے خریدنی, اس کا ضرورت ہے یا یہ چاہتا ہے لینا, اس کو اس کے اندر منافع نظر آ رہا ہے. اب اسے کہتا ہے کہ یار میں تو لے نہیں سکتا, کیا کروں, پرائز بڑھا دیتا ہوں اس کے لیے, اس کو تو نقصان ہونا, بلا وجہ بڈ کر رہا ہے, اسے پتا ہے میں نے نہیں خریدنی, وہ صرف اس لیے بڈ کر رہا ہے کہ دوسرے کی پرائز مہنگی کے اوپر اس کو چیز ملے. یہ چیز بھی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. دس از آلسو ربا, اینڈ وہ اس بندے کو ٹریچرس کہا گیا ہے. یہ چیپٹر ہمارا آج کا اینڈ ہو گیا ہے. اس کے اینڈ کے اوپر صرف کچھ احادیث ہیں جو میرے پاس اس میں نہیں ہے, جو کیونکہ ربا سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بہت ضروری ہے, تو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ ٹریڈر کے بارے میں ہے کہ ٹریڈنگ جو اسلام میں الاؤ کی گئی, ربا تو نہیں الاؤ کی ہے نا, ٹریڈنگ تو الاؤ کی گئی ہے کہ ٹریڈنگ کی جائے. تو ٹریڈر کے بارے میں ہے, honest trustworthy trader on the day of judgment will be among the prophets, صدیقین and martyrs. شہداء میں اور پروفٹس کے درمیان میں ہوگا. honest trustworthy trader, اگر آپ مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈنے چاہیں گے تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. اسی لیے اس بندے کی اتنی ویلیو ہے کہ پروفٹس اور مارٹائرز کے درمیان, کہ جو آنےسٹ ہے, ٹرسٹ وردی ہے. اگر ایسا کوئی ٹریڈر ہو تو اس کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے, نماز پڑھیں, صدقہ دیں, زکات دیں, اپنا کام کریں اور بزنس اپنا چلائیں, تو یہ بندہ پروفٹس کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے, شہداء کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے. بٹ یہ ملنا اس طرح کا بندہ, ذرا ٹریڈنگ کیونکہ بڑا اس طرح کا کام ہے کہ جو آنےسٹلی کرتے ہوئے لوگ آپ کو گھٹ مل رہے ہوں گے. Indeed, the honest and truthful trader shall be under the shade of the throne of Allah on the day of Qiyamah. یہ اوپر کی جو حدیث تھی وہ الترمذی کی تھی اور یہ ترغیب کی ہے. Last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam once said that Allah Ta'ala has stated he will become a partner in a business between two partners until they indulge in cheating or breach of trust, خیانت. ابو داؤد کی حدیث ہے یہ کہ اللہ اس کے درمیان میں پارٹنر بن جاتا ہے. اتنا اس نے پارٹنرشپ کو, ٹریڈنگ کو انکریج کیا ہے کہ اللہ پارٹنر ہوگا جب تک وہ خیانت میں انوالو نہیں ہو جاتے, ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرنے کے اندر, بریچ آف ٹرسٹ کے اندر انوالو نہیں ہوتے. اللہ اس میں پارٹنر بن جاتا ہے, اس میں ایک برکت کا ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے.